لفظ پر مشتمل کوئی ہدایت بھیجتا ہے. مثلا وہ محسوس کرتا ہے اگر کہ جتنی سپورٹ فارورڈ لائن کو ہاف لائن سے ملنی چاہیے تھی اتنی نہیں مل پا رہی، تو وہ صرف ایک یہ اشارہ بھیجتا ہے کہ فارورڈ لائن کو سپورٹ کرو. یا مثلا اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مخالف ٹیم کا لیفٹنگ جس انداز سے موو بنا رہا ہے اور حملے بنا رہا ہے اس انداز سے اس کو ہاف لائن روک نہیں رہی اور فلاں کھلاڑی کو زیادہ مارک کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ ایک ڈیڑھ لفظ پر مشتمل کوئی ہدایت بھیجتا ہے جو اسی کھیل کی اصطلاح پر مبنی ہوتی ہے اور جس کو کھلاڑی بخوبی سمجھتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا اس وقت خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد کہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ 1969 کے اولمپک میں فلاں غلطی جو تم سے ہو رہی ہے وہ جرمنی کی ٹیم سے ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں وہ ٹیم ہار گئی تھی، اس لیے خدا کے لیے اللہ رسول کے واسطے یہ غلطی مت دہرانا. اتنی لمبی اگر گفتگو ہوئی تو اتنی دیر میں کئی گول پڑ جانے کا قوی خطرہ ہے. نہایت مختصر 100% عملی اور وہ زبان بولی جاتی ہے جو اس کھلاڑی کی سمجھ میں آئے. فرض کیجیے صرف یہ کہا گیا کہ لیفٹ ان کو چیک کیے رہنا، تو وہ کھلاڑی سمجھ گیا، اچھی طرح سمجھ گیا کہ کیا مطلب ہے لیفٹ ان کو چیک کیے رہنے کا. لیکن اب وہاں پر کوئی وائس چانسلر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی عالم دین تھے، کوئی ماہر نفسیات تھے جن کا کھیل کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا. کئی سال کے بعد انہوں نے کسی اخبار میں پڑھا یا کہیں اور پڑھا یا کسی نے ان کو یہ سوال حل کرنے کو دیا کہ اس کے جملے کا کیا مطلب ہے کہ لیفٹ ان کو چیک کیے رہنا. تفصیلات کو سباق نہیں معلوم، ماحول نہیں معلوم، حالات نہیں معلوم، ضرورت نہیں معلوم، کھیل کی اصطلاحات نہیں معلوم. اب وہ لوگ بھی تشریح کرنے بیٹھیں گے کہ وہ لیفٹ مانی بائیں، ان مانی اندر چیک کیے رہنا، بائیں طرف اندر روکے رہنا، کیا مطلب ہے اس کا؟ سینکڑوں قسم کے وجوہ پیدا ہوں گے، سینکڑوں احتمالات پیدا ہوں گے. اگر یہ پائلٹ سے کہا گیا ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہوائی جہاز بائیں طرف کو جھک رہا ہے. اگر یہ کسی پتنگ اڑانے والے سے کہا گیا ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ پتنگ بائیں طرف تو گر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی جو آیات نازل ہوتی تھی، صحابہ کرام مصروف عمل تھے، مصروف جدوجہد تھے، میدان کے لوگ تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہدایات انہیں ملتی تھی وہ خالص عملی ہدایات ہوتی تھی جو عملی لوگوں کو ملا کرتی تھی، عملی زبان میں ان کے سمجھنے میں انہیں کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا. یہ فرق ہے ہماری نسل کے قرآن سمجھنے کی کوشش میں اور صحابہ کرام کے فہم قرآن. اس حوالے کے بعد میں یہ بات کہتا ہوں کہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. اس آیت میں ایک صورتحال پہلے اللہ نے بیان فرمائی ہے جس کا براہ راست مقابلہ تھا صحابہ کرام کو، ان کے مردوں کو بھی ان کی عورتوں کو بھی. اور اس صورتحال کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن کی اس زبان میں جس میں ادنا درجے کا مبالغہ نہیں ہے. ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب یہود و نصارہ کی ایک زبردست تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے جس کی یہ خواہش، جس کی یہ تمنا اور یہ کوشش ہے ان یردوکم من بعد ایمانکم کفارا، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ تم کو اس کے بعد کہ تم کو اللہ نے ایمان عطا فرما دیا ہے تم کو پھر سے وہ کافر بنا دیں. یعنی تمہارے اندر ارتداد پھیلانے کی ایک پوری کوشش کی جا رہی ہے اہل کتاب کی ایک کثیر تعداد کی طرف سے. جس قرآن جس تعداد کو کثیر کہہ دے
غور کرنا چاہیے کہ وہ تعداد کتنی ہوگی. کسی اخباری رپورٹر کی رپورٹ نہیں ہے قرآن کا بیان. قلیل کو کثیر اور کثیر کو قلیل کہہ دینا یہ صحافت کا موجودہ صحافت کا تو بڑا امتیاز ہے. بلا وجہ کسی بات کو بہت زیادہ بڑھا دینا یہ قطعاً قرآن کا مزاج نہیں. کسی ایسی بات کو جس کا نوٹس لینا نہ ضروری ہو اس کا نوٹس لے لیا جائے, اس کو ایشو بنا لیا جائے بہت بڑا, یہ بھی قرآن کا مزاج نہیں ہے. اس کے بہت خلاف قرآن کی تربیت ہے. لیکن غور کیجیے, عہد ہے مدینہ منورہ کا, ہجرت کے بہت بعد کا, جس وقت آیت نازل ہو رہی ہے اور اس آیت میں ایک خاص صورتحال کا بیان ہے. اور وہ صورتحال یہ ہے کہ اہل کتاب کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کی پوری کوشش یہ ہے کہ جس طرح ممکن ہو سکے تم کو پھر سے مرتد بنا دے. جو تمہیں ایمان ملا ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم کوششوں اور قربانیوں کی بدولت, جو تمہیں دولت ملی وہ تم سے چھن جائے, تم پھر سے وہیں پہنچ جاؤ جہاں سے تم چلے تھے, تمہیں ارتداد میں مبتلا کر دے. یہ صورتحال ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے. اس صورتحال کے متعلق اس کے آگے ایک وضاحت نقل ہو رہی ہے اور اس کے بعد اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں ہدایت نقل ہو رہی ہے. ابھی جو ذکر چھڑا موضوع تعلیم کے موضوع کا, اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ صورتحال کیا ہے, پہلے اس کا ہمارے ذہن میں کنسپشن کلیئر ہونا چاہیے. ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں؟ ہم میں سے اکثر کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے کہ صورتحال ہے کیا. پہلے یہ بات سامنے ہو کہ صورتحال کیا ہے, اس کے بعد یہ قابل گفتگو بات ہوگی کہ اس کا حل کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے. اگر صورتحال ہی کا تصور ذہن میں نہیں ہے کہ ہم کن حالات میں ہیں, کیا ارادے ہیں ہمارے دوستوں کے اور کیا ارادے ہیں ہمارے دشمنوں کے, کیا ان کے پروگرام ہیں, کیا ان کے منصوبے ہیں, کیا ان کی تمنائیں ہیں, کیا ان کی آرزوئیں ہیں, ان کی اسکیمیں کیا ہیں, اگر یہ اندازہ نہیں ہوگا تو واقعہ یہ ہے کہ ہم بالکل غفلت میں رہیں گے, اگرچہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بڑے باشعور لوگ ہیں. قرآن کی زبان میں قرآن سے زیادہ محتاط, قرآن سے زیادہ یقینی کوئی زبان نہیں ہو سکتی اس وقت کی صورتحال کے بارے میں. اس وقت کی صورتحال کے بارے میں جتنی معلومات جس شخص کی جتنی زیادہ ہوں گی, موجودہ دور میں طاقت کے توازن کس کے ہاتھ میں ہے, کیا منصوبے بن رہے ہیں, ارادے کیا ہیں, اور مختلف شعبوں میں ان کی منصوبہ بندیوں میں قدر مشترک کیا ہے, واحد مقصد کیا ہے, ان کا سامنے نشانہ کیا ہے. وہ واحد نشانہ ہے لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. جس طرح ممکن ہو سکے اس امت سے جو اب تک نام لیوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس امت سے کسی طرح یہ چیز چھین لو. اس کے بوڑھوں کو مرتد نہیں بنا سکے تو اس کے جوانوں کو بنا دو, اس کے غریبوں کو نہیں بنا سکو تو اس کے مالداروں کو بنا دو, اس کے امیروں کو نہیں بنا سکے تو اس کے غریبوں کو بنا دو, اس کے مردوں سے اگر نور ایمان نہیں چھین سکے تو اس کی عورتوں سے چھین لو, اس کی موجودہ نسل سے اگر نہیں چھین سکے تو اس کی اگلی نسل سے چھین لو. اس کو سودی کاروبار میں مبتلا کر کے اس کے اندر سے نور ایمان نکال لو. اس کے بچوں کے لیے وہ نظام تعلیم و تربیت وضع کرو جس کے بعد خود بخود اس کے اندر سے ایمانی طاقت نکل جائے اور یہ تہذیبی ارتداد میں, پھر ذہنی ارتداد میں اور پھر لسانی ارتداد میں مبتلا ہو جائے. خلاصہ ہے اس صورتحال کا بہت مختصر اور آسان زبان میں جس میں اس وقت ہم جی رہے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ صورتحال جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہے, جو نظام تعلیم بنایا گیا ہے, جس نظام تعلیم کا اس وقت پوری دنیا میں چرچا ہے اور جس پر پورا کنٹرول یونیسکو جیسے ادارے سے ہے, وہ اس نظام تعلیم کا پہلے سے لے کر آخر تک پورا کا پورا نظام وہ دراصل خاص روح پر مشتمل ہے. اس کے کچھ خاص مقاصد ہیں
نظام تعلیم ہو یا اقتصادی نظام ہو یا سیاسی نظام ہو یا اجتماعی نظام ہو، پورا ڈھانچہ ایسا بنایا گیا ہے کہ ایمان کی نشو و نما نہ ہو سکے. ایمان لے کر جو بچہ گھر میں پیدا ہوگا وہ آگے نہ بڑھ سکے، وہ پروان نہ چڑھ سکے، وہ برابر متاثر ہوتا رہے، مطمئن ہوتا رہے. ایسی مشغول زندگی بنا دو کہ ایمان کے بنانے، ایمان کے چمکانے، ایمان کے حاصل کرنے کا وقت ہی نہ ملے. اتنے ٹیکسز لاد دو، معیار زندگی کو اتنا بڑھا دو، اتنی ریس میں لوگوں کو مبتلا کر دو معیار زندگی کو بڑھانے کے سلسلے میں کہ ایک مکان کے بعد دوسرا مکان اور ایک ماڈل کے بعد دوسرا ماڈل، انہیں وقت ہی نہ ملے سنجیدہ مسائل پر غور کرنے کا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قیصر و کسریٰ کی تہذیب کے بارے میں نہایت عظیم ناقدانہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ قیصر و کسریٰ کی تہذیب میں لوگوں کو اس قدر بوجھ لوگوں پر ڈال دیا گیا تھا معاشیات کا، اس قدر ٹیکسز تھے، اتنے لوازم اور واجبات تھے، اتنی ذمہ داریاں تھیں، اور ایسا معاشرہ تھا کہ انہیں وقت ہی نہیں تھا، موقع ہی نہیں تھا اس بات کا کہ وہ ایمان کی دنیا کو بھی آباد کریں، دل کی دنیا کو بھی آباد کریں، کچھ روحانیت سیکھیں، کچھ تہذیب سیکھیں، کچھ سنجیدہ اور اچھے اور پاکیزہ مقاصد کے لیے سنجیدہ اچھے اور پاکیزہ ماحولوں کو تلاش کریں. انہیں وقت ہی نہیں تھا. جو بات شاہزاد نے قیصر و کسریٰ کے نظام کے متعلق لکھی تھی بہر صادق ہے، مزید اضافے کے ساتھ موجودہ زمانے کے ماحول پر. ایک عجیب و غریب ریس ہے، ایک عجیب و غریب بے برکتی ہے، اور ایک عجیب و غریب مشغولیت ہے کہ صبح سے رات تک آدمی مشغول ہے، گھر بار سے دور ہے، غیر فطری زندگی گزارنے پر بخوشی آمادہ ہے، اور عجیب غریب اس کی تفصیلات ہیں. آپ عملی دنیا میں عملی طور پر اس دنیا سے گزر رہے ہیں، زیادہ تفصیل کی ضرورت بھی نہیں. یہ تو میں نے ایک شعبے کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ حال تعلیم کا ہے. آپ کا بچہ جب انگریزی کی کتاب پڑھے گا تو وہ جب الفابیٹس پڑھتا ہے تو وہ پی فار پگ کیوں پڑھتا ہے؟ کیوں آخر یہ پی فار پین نہیں ہو سکتا؟ لیکن وہ نہیں، پی فار پگ ہی پڑھے گا. یونیسکو کی طرف سے جتنی کتابیں منظور ہوتی ہیں ان میں پی فار پگ ہی پڑھایا جائے گا. کہ کیوں بھائی؟ ان کا خاص مقصد ہے. وہ اس تحریر سے جس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں جناب پک صاحب، وہ اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں، اور وہ شروع سے بچے کے دل و دماغ میں اس سے خاص قسم کا انس ڈالنا چاہتے ہیں. اور یہ میں نے بہت معمولی مثال دی. علم کی کیا تعریف کی جاتی ہے؟ موجودہ زمانے کی جتنی ڈکشنریز لے لیجیے، آپ جتنی انسائکلوپیڈیاز لے لیجیے، ایجوکیشن کی جتنی کتابیں لے لیجیے، ایجوکیشن معاہرین تعلیم کے جتنی کوٹیشنز لے لیجیے، جو بھی تعریف ہوگی علم کی اس میں خاص بات یہ ہوگی کہ علم اس کو کہتے ہیں جو محسوس کے دائرے کے اندر آئے. عربی کی یہاں کتابوں میں عام طور سے جو پڑھایا جاتا ہے یا یہاں یا کہیں بھی عام طور سے عربی کے جو اصطلاحات ہیں، شاید یہاں زیادہ تر وہ لوگ جو عربی کے کورس جن کے پڑھائے جاتے ہیں، اس میں العلم ما خضع للبحث والتجربہ، المعرفۃ ما خضع للبحث والتجربہ، یہ تعریف نقل کی جاتی ہے. مسلمان اور عرب مصنفین بھی نقل کرتے ہیں ماہرین تعلیم کی اس تعریف کو. علم اسے کہتے ہیں جو کہ احساس اور تجربے اور آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کے دائرے کے اندر آ جائے. اس بنیادی تعریف سے خدا کے وجود کو، غیبیات کو، جنت اور دوزخ کے وجود کو،